ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ آخر کار جنگ بندی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ایرانی حکام نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ بندی کو فتح قرار دیا۔ ایران اور اسرائیل نے 12 دن تک شدید فضائی حملوں کے تبادلے کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا، جس میں تہران کی جانب سے آخری لمحات میں میزائل حملے بھی شامل تھے۔ ایران کی جانب سے 6 بار میزائل داغے جانے کے بعد منگل کی صبح ایک نازک امن قائم ہوتا دکھائی دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ٹرمپ کی اعلان کردہ ڈیڈ لائن سے چند منٹ قبل تک ایرانی فوج نے اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھے تھے۔ ایران نے پیر کو قطر میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے، جو کہ ایک روز قبل اس کے ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا بدلہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے منگل کی صبح ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی ریاستی ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا کہ جنگ بندی شروع ہو چکی ہے۔ نتن یاہو نے خبردار کیا کہ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر اسرائیل سخت جواب دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لیکن وہ خاص طور پر اسرائیل سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے اسرائیل سے بمباری روکنے اور پائلٹس کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے تہران پر شدید حملوں کا حکم دیا، الزام لگاتے ہوئے کہ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے اس الزام کی تردید کی اور اس کے اعلیٰ سیکورٹی ادارے نے خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ نتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ اسرائیل نے ٹرمپ کی اپیل کے بعد تہران کے قریب ایک اور حملہ کیا، لیکن اب مزید حملوں سے گریز کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی اب بھی نافذ ہے، حالانکہ دونوں فریقوں کی جانب سے اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ انہوں نے خاص طور پر اسرائیل پر تنقید کی کہ اس نے جنگ بندی کے بعد بم گرائے اور نتن یاہو سے رابطہ کر کے مزید حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے کہا کہ دوحہ نے جنگ بندی کے مذاکرات میں مدد کی اور امید ظاہر کی کہ یہ برقرار رہے گی اور سفارتکاری کامیاب ہوگی۔ ایک جنگ بندی اس تنازع میں کمی کی امید جگاتی ہے جو حالیہ دنوں میں شدت اختیار کر گیا تھا، جب امریکہ نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی اور تہران نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ 13 جون سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد افراد، جن میں 13 بچے بھی شامل ہیں، وہ ہلاک ہوئے اور 3056 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں ایرانی حملوں سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران میں رژیم کی تبدیلی نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے افراتفری پھیلے گی۔ یہ بیان ان کے چند دن قبل ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر دیے گئے بیان سے متضاد ہے، جہاں انہوں نے رژیم کی تبدیلی کا ذکر کیا تھا۔ کچھ ایرانی حکام نے صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کے بعد فتح کا جشن منانا شروع کر دیا، حالانکہ صورتحال پیچیدہ ہے۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ اس فتح سے ایران نے خطے میں امریکہ اور مغرب کی طاقت کو توڑ دیا اور ایران کی قوت کا مظاہرہ کیا۔ پارلیمنٹ کے سربراہ اور سابق IRG کمانڈر محمد باقر غالبہ کے اہم مشیر مہدی محمودی نے بھی اسے ایک عظیم اور تاریخی فتح قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے ترجمان بہروز کمال الدین نے ریاستی ٹیلی ویژن پر کہا کہ کوئی بھی ایرانی ایٹمی پروگرام کو ختم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صلاحیتوں اور قابلیت کی بدولت ایٹمی صنعت کو جاری رکھنا ہوگا اور اسے روکا نہیں جائے گا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔